فرمائیں. تھینک یو جی. تو میں یہ بتانا چاہتی ہوں میں غیر احمدی ہوں, میں کرسچن ہوں, میں بھی اپنے بائبل کے بارے میں جانتی ہوں. آپ نے بہت سارے بائبل کے حوالے دیے ہیں جو بائبل سے بالکل ہٹ کے ہیں. یہ کون سی بائبل ہے جو آپ پڑھ رہے ہیں؟ پلیز آپ مجھے بھی ذرا کلیئر کریں, کیونکہ بائبل میں صاف صاف لکھا ہوا ہے کہ یسوع مسیح کی پیدائش سے پہلے 2000 سال پہلے پیشن گوئی ہوئی تھی کہ وہ کمواری سے پیدا ہوگا, جی وہ خدا کا بیٹا ہوگا, ٹھیک ہے, وہ موت کے حوالے کیا جائے گا, وہ مردوں کو زندہ کرے گا, وہ سب کچھ, یہ سارا کچھ بائبل میں لکھا ہے. بائبل میں کوئی چینج نہیں ہے, صرف سوچ میں انسان کی میں چینج ہے. پلیز مجھے ڈراپ مت کریں, میں اپنا سوال پورا کروں, اس کے بعد آپ مجھے آنسر کیجیے, ٹھیک ہے؟ بالکل. تو میں یہ بتانا چاہتی ہوں کہ میں آپ کو بائبل کے بہت سارے حوالہ جات بتا سکتی ہوں کہ اگر تو آپ بائبل پہ ایمان رکھتے ہیں, آپ کہتے ہیں کہ ہم اہل کتاب ہیں, مگر بائبل کہتی ہے کہ ہمارا کوئی اہل کتاب نہیں ہے. یسوع کے بعد, جس کو آپ عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں, اس کے بعد کسی بھی پروفٹ کی ضرورت پڑتی نہیں ہے. اور یسوع مسیح کے ابھی بہت سارے کالرز نے بتایا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام, ایک لیڈی تھی, میں ان کا نام نہیں سن سکی, تو انہوں نے بتایا کہ عیسیٰ علیہ السلام کی جو پیدائش ہے اگر معجزانہ طور پہ ہو سکتی ہے تو وہ آسمان پہ کیوں نہیں اٹھائے جا سکتے. یہ تو انسانی باتیں ہیں, مگر یسوع مسیح خود کہتا ہے کہ اگر آپ کے پاس بائبل ہے تو پلیز اس کو اوپن کریں, لوکا 3 باب کی 13 آیت میں پڑھیں, وہاں کیا لکھا ہوا, پلیز ذرا پڑھیے. اس میں لکھا ہے کہ آسمان پر کوئی نہیں چڑھا سوائے اس کے جو آسمان سے اترا, یعنی یسوع مسیح. ٹھیک ہے, یہ بھی یہودی جن کے بارے میں آپ نے بتایا ہے, یہودیوں, اس نے پہلے بتا دیا تھا, پیشن گوئی ہوئی تھی کہ یہودیوں میں وہ پیدا ہوگا اور وہ خود ہی وہ لوگ اسے نہیں پہچانیں گے کیونکہ شیطان نے ان کی آنکھوں پہ پردہ ڈال رکھا ہے. ابھی میں ایک بائبل ٹیکسٹ آپ کے ساتھ پڑھنا چاہوں گی, پلیز کائنڈلی سنیے گا. ٹھیک ہے سمرین صاحبہ, بالکل میں سنوں گا, لیکن میں آپ سے ایک گزارش یہ کروں گا کہ ہم اگر سوال آپ ہم سے پوچھ سکیں تو بہت اچھا ہوگا. ہم آپ کی لائن ڈراپ نہیں کریں گے, تسلی رکھیں, لیکن آپ سے بڑی ادب کے ساتھ یہ گزارش کر رہے ہیں کہ ہمیں اگر آپ سوال پوچھ سکیں کہ سوال کیا ہے تو ہم اس کا جواب دینے کی کوشش کریں گے. آپ کی بہت مہربانی, آپ فرمائیں آپ کیا کہنے لگی ہیں. آپ کہ ان سے جدا ہو گیا اور آسمان پر اٹھایا گیا, اور وہ اس کو سجدہ کر کے بڑی خوشی سے یروشلم کو لوٹ گئے, اور ہر وقت ہیکل میں حاضر ہو کر خدا کی حمد کیا کرتے تھے. ٹھیک ہے, اور اگر آپ اس سے پہلے 24 باب کی پہلی 3-4 آیتیں پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ایسے ہی ہوا, کیونکہ بائبل کسی انسان کی لکھی ہوئی بک نہیں ہے. اس کو 40 پروفٹ نے لکھا, جی ٹھیک ہے, 2000 سال کے عرصے میں کمپلیٹ ہوئی. جی ٹھیک ہے, ٹھیک ہے جی, اور 66 بکس پر مشتمل ہے. ٹھیک ہے سمرین صاحبہ, جی ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے سمرین صاحبہ. میں ایک گزارش آپ سے یہاں پہ کرنا چاہتا ہوں, آپ کی لائن ابھی بھی ڈراپ نہیں ہوئی, آپ ابھی بھی آپ ہمارے سے بات کر سکیں گی. مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو پلیٹ فارم ہے یہ ہے سوال کرنے کا اور جواب. یہاں پہ ہمارا جو پینل آتے ہیں ہم اس کا جواب دیتے ہیں. ڈیبیٹ میں جانا اگرچہ ہم بہت پسند کریں گے کہ ہم آپ کے ساتھ اس موضوع پہ بات کر سکیں تفصیل کے ساتھ, اس کے لیے میں آپ سے گزارش کروں گا, ہمارا ای میل ایڈریس ہے quest@mta.tv. آپ ہمیں ٹیکسٹ میسیج کے ذریعے سے, ای میل کے ذریعے سے یا ٹیلی فون پہ اپنے رابطے کی تفصیل بتا دیں. ہمارا آپ سے وعدہ ہے کہ ہم آپ سے رابطہ کریں گے اور آپ کے ساتھ, آپ جرمنی سے کال کر رہی ہیں, جرمنی میں بھی ہمارا مشن ہے, ہم آپ کو اپنے رابطے کی تفصیلات بھی بتا سکتے ہیں. اپنے وہاں پہ مشنری سے بھی گزارش کر سکتے ہیں کہ وہ آپ سے رابطے کی کوشش کریں اور آپ کے ساتھ آپ کی تمام یہ جو تفصیلات آپ ڈسکس کرنا چاہ رہی ہیں یہ ضرور کریں. اس کے علاوہ یہ ہے کہ آئندہ بھی پروگرام میں آپ جب چاہیں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں, آپ ضرور فون کیجیے گا. آپ کی لائن ابھی بھی ڈراپ نہیں ہوئی, آپ ایک لائن میں اپنا اگر سوال بتا سکیں سمرین صاحبہ تو آپ کی بہت مہربانی ہوگی. جی ہاں ٹھیک ہے, اوکے سمرین صاحبہ ایک لائن میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں, ایک کوشچن اگر آپ پوچھ سکیں. آئی ہوپ یو انڈرسٹینڈ. ہم بالکل کوشچن ہے اسی کے بارے میں بتا رہی ہوں, اور ابھی میں آپ کو ایک لاسٹ بائبل ٹیکسٹ پڑھ کے سناؤں گی, پھر آپ بھلے مجھے آنسر کر دیں. ابھی غلطیوں میں ہے, غلطیوں شاید آپ نے پڑھا ہوگا, میں ابھی پڑھ کے سناتی ہوں آپ کو. غلطیوں 1 باب اس کی 5 سے پڑھوں گی تاکہ آپ کا زیادہ ٹائم نہ لے سکوں میں. ٹھیک ہے, تو بلکہ میں 3 سے پڑھوں تو لوگوں کو اچھی طرح پتہ چلے گا. خدا باپ اور ہمارے خدا میں یسوع مسیح کی طرف سے تمہیں فضل اور اطمینان حاصل ہوتا رہے. یہ پالوس رسول یسوع مسیح کا رسول تھا, اسی نے ہمارے گناہوں کے لیے اپنے آپ کو دے دیا تاکہ ہمارے خدا اور باپ کی مرضی کے موافق ہمیں اس موجودہ خراب جہان سے خلاصی بخشے. اچھا جی بالکل ٹھیک, اس کی تمجید ابد و اباد ہوتی رہے, آمین. ٹھیک ہے سمرین صاحبہ, بالکل ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ, آپ کی بہت مہربانی. آپ کا سوال کیا ہے؟ اس قدر
जल्द फेर कर किसी और तरह की अच्छा जी खुशखबरी समरीन की साहिबा, तरफ- देखें मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ, देखें हमारा वक्त बड़ा इस वक्त महदूद है, क्योंकि देखें हमने सिर्फ सवाल नहीं सुनना, उसका जवाब भी देना है, और इसके अलावा और हमारे कॉलर इस वक्त जो हैं वो होल्ड करके वहाँ पे इंतज़ार कर रहे हैं टेलीफोन लाइंस पे। आपसे मैं बड़े अदब के साथ दोबारा गुजारिश करूँगा, हम आपसे बात करना चाह रहे हैं, आपका सवाल सुनना चाह रहे हैं मैं बड़े अदब से आपसे गुजारिश करता हूँ। जी ठीक है समरीन साहिबा, मैं आपसे गुजारिश ये करूँगा, आप जिस तरह मैंने अर्ज़ की, आप दोबारा भी जब चाहें हमारे प्रोग्राम में कॉल कर सकती हैं एनी टाइम। हर हफ्ते के रोज़ हमारा प्रोग्राम लंदन के वक्त के मुताबिक 4 बजे नशर होता है, जर्मनी में आप इंशाल्लाह इसको देख सकेंगी 5 बजे। ठीक है जी। इंजील की, बाइबल की हमारे दिल में बड़ी कदर और कीमत है, उसके हिसाब से अब मैं गुजारिश ये करूँगा, क्योंकि हम अपने प्रोग्राम के तकरीबन इख्तिताम पे पहुँच चुके हैं, मैं गुजारिश करूँगा कि इनके जी 2-3 अर्ज़ कर देता हूँ। ये कहते हैं कि आपका भी बाइबल पे ईमान है, यकीनन हमारा तौरात और इंजील पे ईमान है, लेकिन हमारा ये भी ईमान है, जैसे कुरान शरीफ ने फरमाया कि बहुत सी तारीफ़ हुई है, उसमें रत्ब व याबिस दोनों चीज़ें हैं। एक बात। दूसरी ये कहते हैं कि इंजील आपको पता है किन लोगों ने लिखी है, और वो प्रॉफिट थे और वगैरह वगैरह जो भी उन्होंने कहा। मैं इनकी खिदमत में अर्ज़ करता हूँ कि आप इनको पता होना चाहिए कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बाद करीबन निसफ सदी के बाद ये इंजीलें लिखी गई हैं, और 20 इंजीलें हैं जिनमें से ये 4 इन्होंने इंतखाब की हुई हैं। एक बात। दूसरी बात ये है कि कोई भी इन 4 जो मानते हैं ये इंजीलें, इनको लिखने वाले 4 जो हैं, लूका, मरकस वगैरह वगैरह, मत्ता वगैरह, इनमें से एक भी मसीह से नहीं मिले। तो खामखा अंजील को इतना ऊंचा रुतबा ना दें। इंजील तो बेचारी बाद में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बाद में रखी। तो इस पे एतकाद है ना, तो वो तो उसे रुतबा देते ही हैं, नहीं, लेकिन हम ये एतकाद बता रहे हैं और हकीकत भी बता रहे हैं। और दूसरा ये उन्होंने कहा कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की किसी प्रॉफिट की ज़रूरत नहीं है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम तो खुद फरमा रहे हैं कि मैं तुम्हें सारी बातें नहीं कह सकता, इनको पता है ये इंजील में लिखा हुआ है, लेकिन मेरे बाद जो रूहुल हक आएगा वो तुम्हें सारी बातें बताएगा, क्योंकि वो खुदा के बुलाने से बोलेगा। बिल्कुल ठीक है मोमिन साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। और तीसरा जो आसमान पे जाने का ये जो मसला बता रही हैं कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम आसमान पे चले गए, ये उन लोगों की बातें हैं जो बाद में जिन्होंने सुना के ये इंजीलें लिखी हैं, वरना इनको पता है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम खुद ये मसला हल कर गए हैं कि आसमान पे कोई नहीं जाता ना उधर से आता है, एलिया के किस्से में। बिल्कुल, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया।